السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ اسلام کا سبق نمبر 2 کریں گے۔ تو آپ لوگ تمام بچے میرے ساتھ کلاس 1 کی مطالعہ اسلام کھول لیجئے اور اس کا سبق نمبر 2 کھولیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ ہم سب سے پہلے اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، دین پھر میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گی کہ اس سبق کے اندر کس کس چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ احمد اپنے گھر میں امی جان کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ پودوں پر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھولوں پر تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ احمد نے خوشی سے کہا، امی جان دیکھیں یہ پھول کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ امی جان احمد کی بات سن کر مسکرائیں اور کہا، کیا آپ نے غور کیا ہے ان سب کو کس نے بنایا ہے؟ احمد نے جواب دیا، جی امی جان یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ چلیں بچوں ہم اس صفحے کی ایک دفعہ دوبارہ ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر ہم پیج نمبر 6 پہ جائیں گے۔ احمد اپنے گھر میں امی جان کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ پودوں پر رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھولوں پر تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ احمد نے خوشی سے کہا، امی جان دیکھیں یہ پھول کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ امی جان احمد کی بات سن کر مسکرائیں اور کہا، کیا آپ نے غور کیا ہے ان سب کو کس نے بنایا ہے؟ احمد نے جواب دیا، جی امی جان یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ چلیں اب ہم صفحہ نمبر 6 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ امی جان یہ خوبصورت پودے، پھول اور یہ تتلیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ زمین اور آسمان بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مزے کی کھانے اور پینے کی چیزیں دی ہیں۔ اس نے ہمیں رہنے کو گھر دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس صفحے کی دوبارہ ریڈنگ کرتے ہیں۔ امی جان یہ خوبصورت پودے، پھول اور یہ تتلیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ زمین اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مزے کی کھانے اور پینے کی چیزیں دی ہیں۔ اس نے ہمیں رہنے کو گھر دیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اپنے چاروں طرف اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ یہ پھل، یہ پھول، یہ پودے، یہ تتلیاں، باغوں میں اڑتی ہوئی تتلیاں، پرندے باغوں میں اڑتے ہوئے، خوبصورت ان کی آوازیں، پہاڑوں سے نکلتا ہوا پانی، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے اچھے گھر دیے، ہمیں بہت محبت کرنے والے والدین دیے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام آسائشیں، مزے کے کھانے دیے، اور یہ زمین اور آسمان، بارش کا پانی، خوبصورت رنگ برنگے پھول،
یہ تمام اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں۔ آپ صبح سے دیکھیں شام تک آپ کو ہزار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نظر آئیں گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے ان نعمتوں پہ؟ جی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور ہم جتنا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور نعمتیں نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ چلیں بچوں، اب ہم صفحہ نمبر 7 پر سبق کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ آ جائیے سوال نمبر 1 پر۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں: نعمتوں، اللہ تعالیٰ، پھول، پودوں، گھر۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے: احمد اپنے گھر میں ڈیش کو پانی دے رہا تھا۔ احمد اپنے گھر میں، اب ان الفاظوں میں سے آپ چوز کیجئے کون سا لفظ آئے گا یہاں پہ۔ جی، پودوں، یہاں پہ لفظ آئے گا پودوں۔ زمین اور آسمان ڈیش نے بنائے ہیں۔ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں؟ ہم نے یہ سبق میں پڑھا ابھی۔ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کو ڈیش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کہاں رہتے ہیں؟ گھر، اور وہ کس نے دیا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کو گھر دیا ہے۔ ہمیں اس کی ڈیش کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ خوبصورت ڈیش اور تتلیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ یہ خوبصورت پھول اور تتلیاں، یہ خوبصورت پھول اور تتلیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں سے کسی ایک چیز کی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں۔ تو یہ اب آپ کے گھر کا کام ہے۔ آپ نے اب پھول، پودے، پھل، تتلیاں، درخت، چرند پرند، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں۔ آپ ان نعمت میں سے کوئی ایک نعمت یہاں پہ بنائیں اور اس میں خوبصورت رنگ بھریے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب میرے ساتھ آپ صفحہ نمبر 8 کھولیے۔ اب ہم اس کی ذہنی آزمائش کرتے ہیں۔ سوچیں اور مجھے بتائیے کہ ہم آنکھ، زبان، کان اور ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہم لکھتے ہیں، ہاتھوں سے ہم چیزیں اٹھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور ہم اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے اکثر اپنی والدہ کو دیکھا ہوگا، وہ کچن میں کھانا بناتی ہیں، برتن دھوتی ہیں۔ اس کے علاوہ صفائی کے دیگر کام کرنے کے لیے بھی ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایون ابھی آپ نے اس سبق میں پڑھا کہ امی پودوں کو پانی دے رہی تھیں، تو پودوں کو پانی دینے کے لیے بھی ہم ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ زندگی کے تمام کام سر انجام دینے کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کان، ہم کان کا استعمال کب کرتے ہیں؟ کان کا استعمال ہم سننے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے ابھی میں بول رہی ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں، تو آپ اس وقت اپنے کانوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو کان ہم ہر طرح کی آوازوں کو سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
आँख हम चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त आप ये किताब देख रहे हैं, आप ये लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, ये कौन से बॉडी पार्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपनी आँखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बान, हम बोलने के लिए, चीज़ों को चखने के लिए हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मैं बोल रही हूँ और मैं अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। आप अपने कानों का और आप लोग देख रहे हैं और आँखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें बच्चों, अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। अल्लाह ताला की कोई सी 5 नेमतों के नाम बताएं। तो अल्लाह ताला की 5 नेमतें हमने इस सबक के अंदर कौन सी पढ़ी थी? फल, फूल, पौधे, ज़मीन, आसमान, दरख्त। यहाँ हमने आपके लिए सवाल जवाब को हल किया है जो आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। पहले सवाल का जवाब है फल, फूल, ज़मीन, आसमान, खाने पीने की चीज़ें। ये कुछ 5 नेमतें जो मैंने आपकी किताब से ली हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से और भी नेमतें यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हाथ, कान, आँखें, ज़बान, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए क्या कहते हैं? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद फरमाता है? इसका जवाब है अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। हमने इस सबक में पढ़ा था और हमने अहादीस में भी हमें बताया गया है कि इंसान जितना शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको मज़ीद नेमतों से नवाजता है। चलें बच्चों, अब हम एक अमली जायज़ा लेते हैं। बताएं आप किस किस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? जब मैं आपसे यहाँ एक दो चीज़ें डिस्कस करती हूँ, फिर आप लोगों ने अपना जायज़ा लेना है कि क्या आप वाकई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले जब आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं और आपकी आँख खुलती है और आप अपने आप को ज़िंदा पाते हैं, तो ये इस पे भी हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें दोबारा से ज़िंदा किया। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह कुछ टाइम के लिए अल्लाह के पास चली जाती है और फिर जब हमारी आँख खुलती है तो हमारी रूह वापस आ जाती है हमारे जिस्म में। फिर जब हम अपने वालिदैन को देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने प्यारे, इतने मोहब्बत करने वाले वालिदैन अता किए हैं। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें खाते हैं, जैसे मज़े मज़े के खाने हो गए, मज़े मज़े के फल हो गए, अपने पसंदीदा खाने हो गए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमारे पास रहने के लिए जब अच्छे अच्छे घर हैं और जब हम अपने चारों तरफ अल्लाह ताला के खूबसूरत नज़ारे देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज आप अपना अमली जायज़ा लेंगे कि आप किन किन बातों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो आज से आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की आदत अपना लीजिए, क्योंकि जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे उतना अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और इस सबक के क्वेश्चन आंसर आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। बाद में आपकी ये कॉपी चेक की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।